نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج 1 جنوری 2021 نئے سال کا پہلا دن ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اس کو بھی ایک تہوار کی طرح مانتی ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، کارڈ چھاپتے ہیں اور رات میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ اسلام ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نئے کوئی تہوار ہے نئے سال کا، اور غور کیا جائے تو یہ کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ایک نقصان ہے کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ زندگی کے 1 سال کم ہو گیا۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ کو نیا سال مبارک، آپ کی زندگی 5 سال باقی تھے، اب 4 رہ گئے، مبارک ہو، تو اس کو کیسے لگے گا؟ آپ 50 سال کی عمر لے کر آئے تھے، ماشاءاللہ نیا سال مبارک ہو، اور 40 کا آپ ہو ہی گئے ہیں، تو اب 1 سال اور یہ گھٹ گیا، اب آپ 9 سال اور دیں گے۔ تو نئے سال کی آمد بظاہر کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، ایک رسم ہے جو بنا دی لوگوں نے۔ ہاں، اس سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے، اس سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ وقت ہے جو گزر رہا ہے، یہ وقت ہے جو گزر رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کر لے۔ وقت پر کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، دولت مند ہوں، ثروت مند ہوں، یا وزیر ہوں، امیر ہوں، یا بادشاہ ہوں، تو گھڑی کی سوئی کو رسے سے باندھ کر وہ رکھ لے کہ میں ذرا وقت کو روک دیتا ہوں، میں ذرا وقت کو روک دیتا ہوں۔ تو روک سکتا ہے کوئی؟ 2 مثال تو اچانک میرے ذہن میں ابھی آئی ہیں کہ اللہ اپنوں کے لیے تو روک سکتا ہے۔ یہ کوئی مطالعہ کی بات نہیں ہے، اچانک دماغ میں ایک بات آئی، کہہ دی۔ اپنوں کے لیے تو روک سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے جی، اور دوسرے عالموں کو آپ گھوم کر آ گئے، اور وقت وہی تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے کے لیے تو روک دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ ان کے بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے، اب عقیدہ بھی ہے کہ وہ جس عمر میں ان کو اٹھایا تھا اسی عمر میں وہ نازل ہوں گے۔ اللہ نے وہاں ان کے لیے وقت کو روک دیا۔ یہ تو خیر معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ہم اور آپ تو یہ قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے وقت کو روک دیں،
اگر کسی بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے مرنے میں 1 سال باقی ہے تو کیا وہ گھڑی کو روک سکتا ہے؟ چلو بھائی 2020 ہی رہنا تو 21 ہوگا ہی نہیں، وہ گھڑی کو روک دو، گھڑی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سال کا آنا جانا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس موقع پر آدمی کوئی تہوار منائے یا مبارکباد دے۔ ہاں برکت کی دعا ضرور کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والے وقت کو ہمارے لیے بہتر بنائے، آنے والے وقت کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ ایک سال گزر گیا اور 1 سال ہے نیا آنے کو، پر وقت کا ہوش نہیں دیوانے کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ عمر ہے یہ تو گھٹ رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک آدم، دفعتاً ایک دن جائے گا یا تھم۔ یہ تو عمر ہے جو گزر رہی ہے، جس دن بھی یہ پیریڈ پورا ہو گیا، یہ وقت پورا ہو گیا، سانس رک جائے گا۔ تو اس میں کیا خوشی کہ آدمی سوچے گا جی میں نے 1 سانس لے لیا، 2 سانس لے لیے، 3 سانس لے لیے، 1000 سانس لے لیے، جناب لاکھ سانس لے لیے، خوشی۔ ارے اتنے سانس کم ہو گئے، اتنا وقت کم ہو گیا۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جو وقت گزرا ہے یہ کیسے گزرا، اور جو آگے جو وقت آ رہا ہے یہ کیسے گزرے گا۔ یہ ہے ہوشیاری کی بات، یہ ہے عقل مندی کی بات۔ گزرے وقت کا احتساب، گزرے وقت کا احتساب، اور آنے والے وقت کا لائحہ عمل، آنے والے وقت کا لائحہ عمل، اس کے لیے ہم تیار ہونا چاہیے، جس کو ہم کرتے نہیں۔ گزرے وقت کا کیا ہے؟ احتساب، اپنا حساب لینا، اپنا حساب۔ آپ نے دیکھا دنیا کو جو شام کو دکان وقت کرنے کا، دکان بند کرنے کا جو وقت آتا ہے تو بنیا اپنے غلے کو سمیٹتا ہے، دیکھتا ہے کیا کھویا کیا پایا، حساب لگاتا ہے کتنی آمدنی ہوئی، کتنا نفع ہوا۔ یہ احتساب ہے، خود کا حساب لینا۔ گزرے وقت کا حساب لینا چاہیے، گزرے وقت کا۔ پارٹی نہیں کرنا، اس پر کارڈ نہیں چھاپنا، ناچنا نہیں، گانا نہیں، فنکشن نہیں۔ سال گزر گیا، اس کا حساب لیں۔ اس کا کیا لیں گے؟ اس سال میں نے کتنی نمازیں قضا کی، ہیپی نیو ایئر، یہ ہے سمجھ لیں۔ ہمارے نوجوان کارڈ چھاپ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، تو اچھا ٹھیک ہے، تو میں اجازت دے دیتا ہوں آپ کو، ہیپی نیو ایئر کا کارڈ تو چھاپ لو، لیکن اس میں یہ بھی لکھ دو کہ اس سال میری اتنی نمازیں قضا ہوئی، اتنے روزے چھوٹے، اتنا میرا دین کا یہ نقصان ہوا۔ فائدہ بھی لکھو اس میں، فائدہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اتنی صورتیں سیکھ لی، اتنا قرآن سیکھ لیا، اس سال میں نے اتنی تلاوت کی۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں میں اپنا نظام نہیں بنا سکتا، دعا کرو اللہ میں بنا دوں یہ نظام۔ میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نشان لگاتے تھے، میرا 1 قرآن پورا ہو گیا، 2 قرآن پورے ہو گئے، 3 قرآن پورے ہو گئے۔ پھر وہ بتاتے تھے کہ اس گھر میں میں نے اتنے قرآن پڑھ لی، اس گھر میں نے دکھلاوا کے لیے، چھاپنے کے لیے نہیں، اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ تو وہ یہ کہتے کہ میں نے اس نسخے میں، قرآن پاک کا یہ نسخہ میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا۔ آپ بھی تو لائے ہوں گے، کبھی خرید کے قرآن پاک کا نسخہ خرید کے لائے نہیں؟ گھروں میں لاتے ہیں کہ نہیں؟
اکثر لوگ نہیں لاتے، گفٹ میں ہی آ جاتا ہے. اور اس میں کبھی آپ نے حساب لگایا کہ یہ قرآن پاک میں لایا خرید کے، اس کو میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا، رول سے نشان لگا، اس کو میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا. پہلے زمانے میں یہ مثال ہوتی تھی کہ اللہ والے تلاوت کرتے 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 کہ اتنا کرتے تھے کہ وہ قرآن پاک بوسیدہ ہو جاتا تھا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں نے ایک نسخے میں اتنا پڑھا کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بوسیدہ، ہمارا رکھا رکھا بوسیدہ ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. تو بھائی 2020 پورا ہو گیا، اس میں نے اتنے قرآن پڑھے، حساب لگایا اپنا. اچھا اگر نہیں دھیان کیا، نہیں لگایا حساب، تو جو پچھلا جو زمانہ گزر گیا اس کا تو احتساب ہے. کیا ہے اس کا احتساب؟ کیا ہے؟ خود کا حساب لینا، احتساب کا مطلب. اور آگے والا جو وقت آ رہا ہے اس کے لیے پروگرام بنانے کو بولتے ہیں لائحہ عمل. کیا بولتے ہیں؟ لائحہ عمل. دیکھو اب ایسے زمانہ آئے گا اردو کا بھی ترجمہ ہوا کرے گا. اب اردو کا بھی ابھی ہیں کچھ نشان اردو کے، اللہ سب کو جیتا رکھے. بہرحال آنے والا جو پروگرام ہے ہم کو کیسے کرنا ہے کام، اس کے لیے جو تیاری ہے پروگرام، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لائحہ عمل. تو خالی یہ نہیں کہ آپ اندر سے آپ کا نفس گدگدی مچائے اور یہ کہیں کہ ہیپی نیو ایئر، نہیں. احتساب کرو پچھلے سال 2020 میں کتنی نمازیں چھوڑی، ان کا تاکہ قضا کرو، اس کو ادا کرو، ان کو لوٹاؤ. زکوٰۃ ادا کی تھی نہیں کی تھی؟ جی لاک ڈاؤن میں ہوش ہی نہیں پڑا، زکوٰۃ ادا کی نہیں، اب جلدی سے ادا کر دو. اپنے ذمے کوئی کفارہ تو نہیں ہے قسم وغیرہ کا، اس کو ادا کر دو. یہ تو ہے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ تو کرنا چاہیے. اگلا سال شروع ہوا جناب، ٹھیک ہے، کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اس سال بھی ایسے ہی نمازوں کو قضا کریں گے، اس سال بھی ایسے ہی غفلت میں گزاریں گے. یہ تو کوئی چیز نہیں ہوئی. آئندہ سال شروع ہو رہا ہے تو آپ کو اگر خوشی ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس انداز سے کیجئے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس سال میں جو آپ نے خیر رکھی ہے ان کو تجھ سے مانگتا ہوں. اس سال کی خیروں سے تو نواز دے، اور اس میں جو شر ہے یا اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے شر سے بچا دے. یہ تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آپ 2022 بھی دیکھیں گے؟ تو کیوں نہ یہ سال ایسے گزرے کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے میں تو انشاءاللہ نہیں کہ ضرور ملے گی کہ آئندہ جو میری عمر کا باقی حصہ ہے انشاءاللہ اس میں میری نماز قضا نہیں ہوگی. اب تک غفلت تھی، معمول نہیں بنایا تھا تلاوت کا. اس سال میں ٹارگٹ بناؤں گا انشاءاللہ، ہر مہینہ میرا یہ قرآن پورا ہوگا انشاءاللہ. یہ تیاری. زین کسن جائے، زین کسنا جانتے ہیں؟ زین، گھوڑے کے زین کسی جاتی ہے نا، تو جتنی بڑھیا زین کسی جائے گی اتنا اچھا دوڑ لگے گی. کمر کسی جائے، ارادہ کیا جائے، ہمت کی جائے کہ اپنے میں ٹائم ٹیبل بناؤں گا اور یہ سال گزرے گا تو ایسے گزرے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میری زندگی کا یہ سب سے بہتر سال گزرا ہے. کیا کہہ سکوں؟ میری زندگی کا یہ کہ میرا کوئی اس سال نماز قضا نہیں ہوئی، اس سال میں نے ہر مہینہ ایک قرآن پڑھا ہے، اس سال میں نے زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کی ہے، اور اس سال میں نے کوئی خرافات نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا. اور اللہ سے یہی دعا رہی کہ اللہ اس سال کی خیر نصیب فرمائے، شر سے بچائے.
تو الحمدللہ جب ہم چلیں گے تو شر سے بچیں گے انشاءاللہ۔ میں چند چیزیں چن کر اٹھا رہا ہوں۔ اب ایک چیز اور کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگوں کی زبان پر یہ باتیں آتی ہیں کہ اسلامی سال غیر اسلامی سال، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر اسلامی سال ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ قمری سال ہے اور یہ شمسی سن ہے۔ قمری تاریخ ہوتی ہے اور شمسی تاریخ ہوتی ہے۔ زبردستی ہم شمسی کیلنڈر پر فتویٰ نہیں لگائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو غیر اسلامی نہیں کہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے۔ اچھا، چاند کس نے بنایا ہے اور سورج؟ سبحان اللہ، جو سورج اللہ نے بنایا ہے تو اس پر عیسائی کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ شمسی کیلنڈر سورج سے چلتا ہے اور قمری کیلنڈر چاند سے چلتا ہے، تو دونوں ہمارے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ یہ کہیں گے کہ جی چلو قمری میں تو ہم رمضان کے روزے قمری حساب سے رکھتے ہیں اور حج وہ قمری حساب سے ہوتا ہے، چاند کے حساب سے ہوتا ہے، شمسی تو نہیں۔ شمسی بھی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جو ہے کب تک ہے؟ کیونکہ جہاں ہاتھ ٹکتے ہیں اور جہاں پیشانی ٹکتی ہے، جہاں گھٹنے ٹکتے ہیں، وہاں سے پتھر گھسا ہوا ہے۔ سو رہے جگ رہے ہیں آپ کو، دل ہل ہی نہیں رہا ہے۔ کیا گھس دیا؟ پتھر گھسا ہوا۔ آپ سے مسلح پھٹا کبھی؟ آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے کوئی مسلح پھاڑا کبھی؟ ان کو پتھر گھسا ہوا وہاں سے، ایسے ہی کھردرا کا پتھر ہے۔ یا رب، کتنی عبادت کرتے ہوں گے، کتنی نماز پڑھتے ہوں گے، پتھر گھس گیا۔ یہاں ایسے ماشاءاللہ عمدہ قسم کے قالین ہوتے، وہ قالین نہیں گھستے، ہمارے وہ مسلح نہیں گھستے، وہ مسلح نہیں پھٹتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پہلے ایسا انتظام ہوتے تھے مسجدوں میں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج سب کچھ ہے، انتظامات کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن نماز ہماری ایسی ہی ہے۔ میں تو بات تو کچھ اور شروع کی تھی، آیت پاک کچھ اور پڑھی تھی، تو بات وہیں اٹک کر رہ گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں بھی اور آپ بھی یہ سوچیں، غور کریں، ہم ایسے رب کے پجاری نہیں ہیں جو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ ہم ایسے رب کے پجاری نہیں ہیں جو کسی کاغذ پر چپکا ہوا ہے۔ ہم ایسے رب کے پجاری نہیں ہیں جو بے جان ہو، وہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے، جانا لبی مرصاد۔ اے بندے کے عمل کو ایسے ہر وقت دیکھ رہا ہے جیسے وہ شکاری جب تیر کو کمان میں لگا کر کھینچ لیتا ہے اور آخری مرحلے میں جب وہ تیر ہوتی ہے تو اس وقت وہ ایسے نشانہ بٹھاتا ہے کہ چوک نہیں جائے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تم پر ایسی نگاہ لگائے ہوئے، اس کے یہاں نظام جانچنے کا، تولنے کا کمزور نہیں ہے۔ جب ہم ایسے رب کے بندے ہیں اور جب ہم ایسے رب کی بندگی کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں جھنجھوڑتی کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے کلمہ پیش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کلمہ سے نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کیسی نماز پیش کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیسی تلاوت پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے کپڑے تو بہت عمدہ ہونے چاہیے، آپ کے کھانا تو بہت عمدہ ہونا چاہیے، آپ کے بیڈ روم کا انتظام تو بہت اونچا ہونا چاہیے، ہر چیز عمدہ قسم کی۔ تلاوت گھٹیا قسم کی کیوں پسند ہے؟ نماز گھٹیا قسم کی کیوں پسند ہے؟ کلمہ گھٹیا قسم کا کیوں پسند ہے؟ آپ دماغ تو آپ کے ساتھ آسمان پر ہے، عین آپ سے نکلتا نہیں، قاف آپ سے نکلتا نہیں، اور را اور زال کا فرق آپ جانتے نہیں۔ ان کو آپ مولویوں کی بڑھ سمجھتے ہیں، ان کو آپ فالتو کی مغز ماری سمجھتے ہیں۔ کیا چیز ہے بھائی؟
اللہ کے یہاں بھی وہ سینسر کا نظام ہے نا، وہاں بھی دیکھا جائے گا یہ جو تو نماز کی شکل میں ٹوکرا بنا کر بھیج رہا ہے، یہ نماز ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے دوستو علیکم انفسکم، آیت سے متعلق بات تو نہیں ہو سکی، لیکن اتنی بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پر ہماری اصلاح لازم، ہم پر ہماری اصلاح لازم ہے۔ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، اعمال ہمارے سب کے پیش ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں کسی بھی دکان پر، معلوم کرتے ہیں اچھی ہے کہ نہیں، عمدہ ہے کہ نہیں، کمپنی کی کہ نہیں، گارنٹی کیا ہے اس کی، آپ کی نماز کی کیا گارنٹی ہے، آپ کی تلاوت کی کیا گارنٹی ہے، آپ کے ذکر کی کیا گارنٹی ہے، آپ کتنے پانی میں۔ اس لیے حقیقی نماز، حقیقی ذکر، حقیقی تلاوت، حقیقی عمل جو صرف شکل و صورت کا عمل نہیں ہو بلکہ حقیقت میں بھی۔ آپ کو اگر یہ فروٹ والے سیب اس طرح پیش کریں کہ کور تو سیب کا ہو اور اندر اس میں جناب جو ہے کہ وہ بھوسا بھر کے دے دیں، آپ لے لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے۔ تو اللہ کو بھی ظاہری شکل صورت نہیں چاہیے، حقیقی عمل چاہیے۔ ہم صبح سے شام تک جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس